الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، اطاعت رسول پر مشتمل دروس آپ کے سامنے جاری ہیں، اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں اب تک الحمدللہ پیش کی جا چکی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کتنی بڑی اہمیت حاصل ہے کہ آپ کی سنت جب ثابت ہو جائے تو پھر کسی کے قول کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیشین گوئی بھی اپنی امت کے سلسلے میں کی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ اس طرح تیار ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں۔ بہرحال آج کے دور میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ حدیث کے سلسلے میں ان کا کہنا ہوتا ہے کہ حدیثیں بعد میں لکھی گئیں، لہذا اس کے اندر پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا چیزیں بڑھا دیں، حدیثیں صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، لہذا اس کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یوں بھی کہتے ہیں وہ لوگ، جو حدیث قرآن کے خلاف ہوگی وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ اس طرح کے شوشے چھوڑ کر مسلمانوں میں فتنہ اور فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں اپنی امت کو خبردار کیا، فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبعان علی اریقتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ حرام فحرموہ۔ جان لو مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس کی مثیل بھی دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ لوگوں جان لو کہ اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے، ومثلہ معہ، اور اسی کے مثل اور بھی دیا ہے۔ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جان لو قریب ہے کہ ایک آسودہ آدمی اپنے تخت پر بیٹھ کر یہ کہے اس قرآن کو ہی لو، اس میں جو حلال ہے اسے حلال جانو اور جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی ولا کل ذی ناب من السبع ولا لقطۃ معاہد الا ان یستغنی عنہا صاحبہا ومن نزل بقوم فعلیہم ان یقروہ فَإِن لَّمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَن يُعْقِبَهُم بِمِثْلِ قِرَاحٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جان لو پالتو گدھے کا کھانا حلال نہیں، نہ ہی چیرنے پھاڑنے والا درندہ جانور، اور نہ کسی عہد و ذمہ والے غیر مسلم ذمی کا گمشدہ مال حلال ہے، البتہ وہ اسے نہ چاہے تو لے سکتے ہو۔ اور جو شخص کسی قوم میں مہمان ٹھہرا تو ان پر اس کی مہمانی واجب ہے، اگر مہمانی نہیں کی تو وہ شخص ان کے ساتھ کی ہوئی مہمانی کو واپس طلب کر سکتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی 4604 نمبر کی حدیث ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا اصول بیان کیا گیا ہے۔ اصول یہ ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں خبردار رہو کہ جو پالتو گدھے ہیں یہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول گویا جواب دے رہے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ قرآن ہی تمہارے لیے کافی ہے، اس کے حلال کو حلال سمجھو اور اس کے حرام کو حرام سمجھو، تو آپ نے فرمایا پالتو گدھوں کا تذکرہ قرآن میں کہیں نہیں کیا گیا، یہ حلال ہے یا حرام ہے، لیکن میں اپنی سنت سے تمہارے لیے یہ حکم صادر کیا ہوں کہ پالتو گدھے تمہارے لیے حرام ہے۔ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کو حرام قرار دیا تھا۔ تو گویا اللہ کے رسول یہ بتا رہے ہیں
صرف قرآن میں جو حرام ہے وہی حرام نہیں، صرف قرآن میں جو حلال ہے وہی حلال نہیں، بلکہ میری سنت سے بھی میں نے اللہ کے حکم سے جو تمہیں حرام ٹھہرا دیا اس کو تم حرام سمجھو، جسے حلال بنا دیا اس کو تم حلال سمجھو۔ اور آپ نے اس کے لیے بطور مثال بیان کی کہ پالتو گدھے تمہارے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے، حالانکہ قرآن میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبْعِ، اسی طریقے سے جو بھی کچلیوں والے درندے ہیں، کچلیوں سے مراد یہ ہے جن کو چبانے کے دانت ہیں، جو جھپٹ کر حملہ کر کے چیر پھاڑ دیتے ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، لومڑی ہے، کتا ہے، اس شکل کے اور بھی بہت سے درندے، اللہ کے رسول نے کہا یہ بھی حرام ہے، ان کا بھی گوشت تم نہیں کھا سکتے، حالانکہ قرآن مجید میں ان کی حلت اور حرمت پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو جو آدمی یہ کہے گا قرآن کے حلال کو حلال سمجھو، قرآن کے حرام کو حرام سمجھو، تب تو وہ شیر بھیڑیے سب کو حلال کر دے گا، کیونکہ اس کا تذکرہ ہی نہیں وہاں پر۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں، یہ حرام ہے۔ اس طرح آپ نے فرمایا ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجوں کے بل شکار کرے اور اس کے سہارے سے وہ جو ہے اس کو پکڑے اور کھائے، وہ پرندہ بھی حرام ہے، جیسے شکرا ہے، چیل ہے، کوا ہے، باز ہے، اگل وغیرہ، یہ سب اسی میں آتے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ الو ہے، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ جھپٹتے ہیں جانور پر، اپنے پنجوں سے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر چیر پھاڑ کر کے کھا جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک دوسری حدیث میں اس کا بھی ذکر کیا کہ یہ پرندے بھی تمہارے لیے حلال نہیں، حالانکہ یہ بھی تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو یہ کہہ رہا ہے صرف قرآن تمہارے لیے حلال و حرام کے لیے کافی ہے، وہ جھوٹا ہے، اس کی باتوں میں مت آؤ، تمہارے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی ہے، کیونکہ میں حدیث بھی دیا گیا ہوں۔ اللہ کے رسول کوئی بات اپنی طرف سے نہیں پیش کرتے تھے، وہ بھی اللہ کا حکم ہوا کرتا تھا۔ اور آپ نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار رہو کہ مجھے جیسے اللہ نے کتاب دی ہے اسی کے مثل اور بھی دیا ہے، اور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور آپ کی ثابت شدہ سنتیں بھی بات۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بہت ساری باتیں بیان کی۔ مرکزی بات جو وہ یہ ہے کہ اہل قرآن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں صرف قرآن کافی ہے، حدیثوں میں جو ہے کیڑے نکالتے ہیں، صحیح احادیث کو بھی ترک کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں۔ آج کل میڈیا ان کے ہاتھوں میں ہے، پاکستان میں اسی طرح اور بھی دیگر بہت سے انگلش ممالک میں ایسے لوگوں کو بڑی پذیرائی حاصل ہے۔ کیوں؟ یہ تو دشمنان دین کا کام کر رہے ہیں نا، ان کے لیے پورا ٹی وی چینل فارغ ہے، ان کو بہت زیادہ شورس ہے ہر جگہ بات پہنچانے کی، لہذا ان کی باتیں سن کر آپ کہیں جو ہے ان کی باتوں سے متاثر نہ ہو جائیں، ان کی باتوں میں مت آئے، ٹھیک ہے؟ کسی کا نام لینا مناسب نہیں، لیکن کوئی غامدی ہے تو کوئی پہلے چکراوی تھا، کوئی پرویزی تھا، کوئی ایسے اپنے یہاں بھی کوئی حبیب صاحب تھے، وہ تھے، یہ تھے۔ بہرحال مختصر یہ کہ یہ سب جو ہے گمراہ فرقے ہیں اور گمراہی کی طرف دعوت دے۔ بھلا قرآن میں اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، کیسے زکوٰۃ دیں گے آپ؟ حدیث میں اس کی تفصیل آئی۔ نماز پڑھو، کیسے نماز پڑھیں گے؟ حدیث میں تفصیل آئی ہے۔ روزہ رکھو، حج کرو، کہیں قرآن میں پوری تفصیل نہیں، سب حدیث میں ملے گی۔ تو حدیث کو ہی چھوڑ دو گے تو تمام اعمال صالحہ سے ہی فارغ ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز سے کہا کہ خبردار رہو تم لوگ، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑا ہوں، دو چیزیں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، دوسرے میری سنت۔ اور ایک حدیث میں اتنے الفاظ زیادہ ہیں، قرآن و سنت کو تم پکڑے رہو گے تو یہ تمہیں لا کر حوض کوثر کے پاس میرے پاس پہنچا دیں گے تمہیں۔ اللہ ہم تمام کو توفیق دے اور ایسی گمراہیوں سے محفوظ رکھے جو گمراہ فرقے دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔